کشمیر کو سلام، کشمیریت کو سلام، ہمارے کشمیر کے بھائیوں کو سلام، ماؤں بہنوں کو سلام، جن کے اندر آج بھی یہ جذبات ہے۔ روز روز ہم دیکھتے ہیں کسی بیٹی نے قرآن حافظ کیا مہینے کے اندر، کسی بیٹی نے قرآن لکھا 6 مہینوں کے اندر، اور کسی نے جو ہے دین کے کچھ ایسے قطرہ ہو کے بھی طوفانوں سے جنگ جیت لیتا ہوں، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے، مجھے بچانا سمندر کی ذمہ داری ہے۔ دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، دعا کرو سلامت رہے میری ہمت، یہ چراغ آندھیوں پہ بھی باری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر تراغوال، آپ دیکھ رہے ہیں دی یونائٹ آف پاور۔ اور نئے سال کی شروعات شراب اور نشیلی چیزوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کر کے نئے سال کی شروعات قرآن کی تلاوت سے ہوں، تاکہ نئے سال کی شروعات ایک اچھی شروعات ہو، اور نیا سال ہمارے کے لیے ایک مغفرت کا، ایک نجات کا، بیماریوں، آندھیوں اور طوفانوں سے جو ہے بچنے کا ایک ذریعہ بنے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کووڈ کی اب جو لہر بتائی جا رہی ہے، یہ کووڈ کی لہر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر یقین کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے 5 وقت نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج کتنے ہی میرے بھائی اور بہن ڈانس اور گانا اور ناچ لگا کے نئے سال کی جو ہے میسیج اور خوشیاں بانٹیں گے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ نئے سال جو نیا سال ہے ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور نئے سال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آندھیوں، طوفانوں، فسادوں، بیماریوں اور باقی چیزوں سے بچائے۔ ہر لمحہ اور ہر وقت ہمیں اپنے دین کے دائرے کے اندر رہنے کی توفیق دے۔ آج کل کے دور میں جو ہم ڈیجیٹل انڈیا کا دور بتاتے ہیں، جو بھی ہم موبائلوں پہ شام کو ہماری بہنیں، ہماری مائیں یا ہم بھی دیکھتے ہیں، صبح ہم وہی کرتے ہیں، لیکن موبائلوں نے ہماری زندگی جو ہے بالکل تباہ اور برباد کر دی ہے۔ موبائل ایک اچھی چیز تھی، لیکن ایک اچھے جس کے پاس ہے اگر اچھا استعمال کرے تو فائدہ مند ہے، اگر برا استعمال کرے تو زندگی ویران، دنیا ویران، آخرت بھی ویران، شرم اور حیا بھی ختم۔ نہ بہن کی پہچان، نہ ماں کی پہچان، نہ محرم کی پہچان، نہ غیر محرم کی پہچان، صرف اور صرف ان موبائلوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنی بھائی بہنوں اور تمام امت مسلمان، ہماری امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں، اور برائے مہربانی کر کے آپ بھی ان گناہوں سے بچیں۔ تب مسئلہ حل ہوگا۔ جب تک سب اپنی جگہ اللہ سے رو رو کر فریاد نہ کریں، تب تک جو ہے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ ہم پہ ناراض ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، صحابی ناراض ہے، تابعین تبع تابعین ناراض ہے، اور ہم پر جو آزمائشیں آتی ہے نا، یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں میں سے ہیں، وہ معاف کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ضرور معاف کریں گے، اس چیز پر ہمیں یقین ہے اور بھروسہ ہے۔ دوسری بات، جتنے بھی نوجوان ساتھی، خاص کر کے آج کل کی جنریشن اپنی ماؤں کو، اپنے جو باپوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور وہ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے، ان کی بددعاؤں کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، جو باپ کی خدمت کرے گا
وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، جو ماں کی خدمت کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ کی شروعات ہو تو دین کے کاموں سے ہو، جو دین دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور زیادہ میں نہیں کہوں، کہنے میں تو غلطیاں ہوتی ہے، اگر کہنے میں کہیں غلطی ہو تو ضرور معاف کریں، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ چینل، آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس چینل پہ، کمنٹ پہ ضرور لکھیں۔ اور پھر سے میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ وہ بہن اور وہ بیٹا جس نے 30 سال کے بعد کشمیر کا نام روشن کیا، کشمیریت کا نام روشن کیا، کشمیر کو سلام، کشمیریت کو سلام، ہمارے کشمیر کے بھائیوں کو سلام، ماؤں بہنوں کو سلام، جن کے اندر آج بھی یہ جذبات ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کسی بیٹی نے قرآن حافظ کیا مہینے کے اندر، کسی بیٹی نے قرآن لکھا 6 مہینوں کے اندر، اور کسی نے جو ہے دین کے کچھ ایسے ارکان کیے ہیں جن سے کشمیر زندہ باد، کشمیریت زندہ باد ہوتا ہے۔ ایسے بچے ماں باپ کے بھی خوش کر دیتے ہیں، اور اپنی عزت بھی بناتے ہیں، دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی اور اللہ ہمیں بھی یہ کارنامے اور یہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ تو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔